بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھڑکتے دلوں اور بیدار ذہنوں پر دستک دینے کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کا اپنا محمد ایوب صابر حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیدار قوم ٹی وی۔ آج کا موضوع ہے علامہ اقبال اور مولانا روم۔ اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل بیدار قوم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ تو اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ حضرت اقبال نے زندگی میں دو اساتذہ سے بہت زیادہ متاثر رہے ہیں اور ان سے مستفید ہوئے ہیں۔ ایک ان کے استاد، اسکول کے زمانے کے استاد مولوی سید میر حسن، اور دوسرے ان کے روحانی استاد مولانا روم۔ مولانا روم کی شاعری سے علامہ اقبال بہت زیادہ متاثر تھے، ان کے افکار سے بہت زیادہ مستفید تھے اور وہ ان کو اپنا روحانی استاد سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا روم جو ترکی کے شہر کونیا میں رہتے تھے، آپ نے پچھلے دنوں ڈرامے میں، ارطغرازی ڈرامے میں کونیا کا نام بار بار سنا ہوگا۔ یہ وہی شہر کونیا ہے جس کا ذکر ڈرامے میں تھا۔ یہ مولانا روم کا شہر ہے۔ مولانا روم ایک دفعہ بیٹھے، ایک تالاب کے کنارے پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہے تھے اور وہ تصوف کی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا، معرفت کی طرف ان کا رجحان تھا۔ تو ایک درویش ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس درویش نے پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو مولانا روم نے کہا کہ میں وہ لکھ رہا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ تو درویش نے کہا کہ لائیں مجھے دکھائیں کیا ہے۔ انہوں نے وہ مسودہ دیا ان کو، تو درویش نے وہ مسودہ تالاب میں پھینک دیا۔ مولانا روم پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ تو میری برسوں کی کمائی تھی، برسوں کی محنت تھی، جو میں نے معرفت کا علم لکھا تھا، جو میں نے تصوف کے بارے میں لکھا تھا، وہ سارا انہوں نے پانی میں پھینک دیا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے درویش سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو درویش نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور وہ مسودہ نکال دیا اور وہ بالکل خشک تھا۔ اب مولانا روم مزید حیران ہوئے اور پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ کون سا علم ہے؟ تو درویش نے کہا یہ وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اور وہ درویش کون تھے؟ وہ درویش تھے شاہ شمس تبریز۔ اب مولانا روم ان کے پیچھے چلنے لگ گئے اور ان سے کہا کہ مجھے وہ علم سکھائیں جو میں نہیں جانتا۔ تو مولانا نے، درویش نے، شاہ شمس تبریز نے ان کو تصوف کے بارے میں مزید آگاہ کیا اور پھر انہوں نے مثنوی لکھی، جسے مثنوی مولانا روم کہتے ہیں۔ 6 جلدوں پر یہ مثنوی ہے۔ اور علامہ اقبال کی شاعری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اپنی فارسی شاعری میں وہ مولانا روم سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور یہی وہ علم کے چراغ تھے جو صدیوں سے روشن ہیں اور ہم جیسے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ تو میں آخر پہ
اپنے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ میں تخت سلیمان کہاں مانگ رہا ہوں، میں تخت سلیمان کہاں مانگ رہا ہوں، بس قوم سے احساس زیاں مانگ رہا ہوں، بس قوم سے احساس زیاں مانگ رہا ہوں۔ اب کون میرے ماضی کی روداد سنائے، اب کون میرے ماضی کی روداد سنائے، کرتاس کے ملبے سے زباں مانگ رہا ہوں، کرتاس کے ملبے سے زباں مانگ رہا ہوں۔ برسوں سے کھڑا ایک زمیں بوس محل پر، برسوں سے کھڑا ایک زمیں بوس محل پر، بنیاد سے عظمت کا نشاں مانگ رہا ہوں، بنیاد سے عظمت کا نشاں مانگ رہا ہوں۔ میں خانے کا ہر ایک جو در و بام گرا دے، میں خانے کا ہر ایک جو در و بام گرا دے، ملت سے کوئی ایسا جواں مانگ رہا ہوں، ملت سے کوئی ایسا جواں مانگ رہا ہوں۔ اس شب کے اندھیرے سے ابھی روشنی پھوٹے، اس شب کے اندھیرے سے ابھی روشنی پھوٹے، میں وقت سحر حکم اذاں مانگ رہا ہوں، میں وقت سحر حکم اذاں مانگ رہا ہوں۔ باقی ہے تپش اب بھی میری شعلہ نوا میں، باقی ہے تپش اب بھی میری شعلہ نوا میں آگ سے تھوڑا سا دھواں مانگ رہا ہوں، میں آگ سے تھوڑا سا دھواں مانگ رہا ہوں۔ ہر شخص کی توقیر ہو محفوظ جہاں پر، ہر شخص کی توقیر ہو محفوظ جہاں پر، مدت سے کوئی ایسا جہاں مانگ رہا ہوں، مدت سے کوئی ایسا جہاں مانگ رہا ہوں۔ ظالم کو عطا ہوتی نہیں درد کی دولت، ظالم کو عطا ہوتی نہیں درد کی دولت، سفاک سے کیوں درد نہاں مانگ رہا ہوں، سفاک سے کیوں درد نہاں مانگ رہا ہوں۔ حیرانی سے پتھر ہی نہ ہو جائیں یہ صابر، حیرانی سے پتھر ہی نہ ہو جائیں یہ صابر، آنکھوں سے فقط اشک رواں مانگ رہا ہوں، آنکھوں سے فقط اشک رواں مانگ رہا ہوں۔ آپ کی دل پذیر سماعتوں کا شکریہ، اور جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل بیدار قوم ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔